ضرورت ہوتی ہے کہ جب سماج کے اندر اس طرح کے نظریات گرنے لگے، بھائی چارگی کے نام پر، دوستی کے نام پر، سماج سیوا کے نام پر، اگر کوئی بدعقیدگی کو پروموٹ کرنے لگے، اگر کوئی بدعقیدگی کو پھیلانے لگے اور کھلے عام شرک کرنے لگے اور شرک کی دعوت دینے لگے، تو عالم وقت کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ان کا فریضہ ہے کہ دن بھر ایسی چیزوں پر قدم لگائی جائے کہ لوگوں کے عقائد میں، لوگوں کے نظریات میں فساد برپا ہو جائے، لوگ کتاب و سنت سے دور ہونے لگے۔ آج صرف ایک اس تہوار کے موقع پر نہیں، اس تہوار کے موقع پر نہیں، بلکہ متعدد اور مختلف جو عیدیں ان کی ہوتی ہے، وہاں پر یہ حاجی صاحبان، یہ نمازی صاحبان اپنی داڑھی کو چمکاتے ہوئے اور سفید سفید ٹوپیوں کو لگا کر کے ٹوپیاں اور لمبے جبے کپے میں ملبوس ہو کر کے اور ساتھ ہی اپنی بہن بیٹیوں کو بڑی بہنگا ذہنی کے ساتھ، بے حیائی کے ساتھ لے جا کر کے ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں۔ ان کو خوش ہونے دو، یہ ان کا حق ہے، ان کا مذہبی طریقہ ہے، مگر ان کی اس خوشی میں تعاون کرنا یا آپ کا مل جانا، آپ کا مل کر کے منانا، ان کے اس شرکیہ کاموں میں، ان کے اس کفریہ کاموں میں آپ کا تعاون کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا بیان فرماتے ہیں تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اے لوگوں نیکی اور تقوی کے معاملے میں تعاون کرو، برائی اور ظلم و عدوان اور اسلام کے معاملے میں کسی بھی طرح کا تعاون، کسی بھی طرح کی مدد اور کسی بھی طرح کی معاونت کوئی بھی نہیں کر سکتا، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ چاروں طرف ویڈیو اور فوٹو سرکولیٹ ہو رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، بعض لوگ یہ لکھ رہے ہیں کیا بھائی چارگی کی مثال ہے، کیا بھائی چارگی کی مثال ہے، خاک ایسی بھائی چارگی جس میں تیرے ایمان، تیرا ضمیر، تیری غیرت مٹی میں مل جائے۔ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ غلام ہے، سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، بیان فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وان مما تخوف على امتي ائمه المضلين وستعبد قبائل من امه الاوثان وستذهب قبائل من امتي بالمشركين وان بين يدي الساعه دجالين كذابين قريبا من 30 كلهم يزعم انه نبي، كلهم يزعم انه نبي ولن تزال طائفه من امتي على الحق منصورين لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله عز وجل۔ جیسا کہ میں نے کہا یہ سنن ابن ماجہ کتاب الفتن کی حدیث ہے، حضرت صحابی رسول حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي، کہ لوگوں مجھے میری امت میں سب سے زیادہ جس بات کا خدشہ ہے، سب سے زیادہ مجھے جس بات کا ڈر ہے وہ یہ ہے وَإِنَّ مِمَّا تَخَوَّفُ عَلَىٰ أُمَّتِي أَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، کہ اس امت میں جو گمراہ قسم کے حاکم لوگ، گمراہ قسم کے پیشوا لوگ اور بددین اور بے دین قسم کے جو حکام اور عمرہ رائج ہو جائیں گے، لوگوں پر حکومتیں کریں گے، شرک کو پروموٹ کریں گے، لوگوں کو دین حق سے، راہ حق سے گمراہ کریں گے۔ آج دیکھو مملکت اسلامیہ میں سے کتنے ایسے ممالک ہیں جہاں پر گمراہ اور بدعقید اور بددین اور بدمذہب قسم کے لوگ حاکم اور امیر بنے بیٹھے ہیں، اور امت کو سرکاری سطح پر گمراہی، بت پرستی اور بے دینیت، لادینیت اور بدمذہبیت کی طرف امت کے کثیر افراد کو لوگ جھکے ہوئے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے مملکت، جس کے ہاتھ میں اللہ نے حکومت، سلطنت، سیاست دی ہے، اگر اس نے اللہ کی توحید کے ساتھ، اس کے بندوں کے ساتھ اگر اس نے انصاف نہیں کیا، قیامت کے دن ایسے ظالم و جابر کا سخت ترین عذاب ہونے والا ہے۔